بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ دوستوں، وفاداری صرف جانور کی خصوصیت نہیں بلکہ انسان کے ایمان کا آئینہ ہے۔ کبھی کبھی خاموشیاں وہ صدائیں پیدا کر دیتی ہیں جو پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور ایک کتا بھی انسان کی تقدیر کا دربان بن سکتا ہے اگر انسان کی نیت سچی ہو۔ دوستوں، کبھی کبھی قسمت انسان کو آواز نہیں دیتی، وہ بس کسی پرانی نظر انداز کی گئی شے میں چھپ کر آزمائش بن کر اترتی ہے، اور انسان وہی آزمائش اکثر پہچان نہیں پاتا۔ ایسی ہی ایک آزمائش تھی عثمان کے لیے۔ عثمان یہی کوئی 15-16 برس کا لڑکا تھا۔ سانولا رنگ، الجھے ہوئے بال، دھول سے بھرے کپڑے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو شاید وقت سے بھی پرانی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سفید رنگ کا کتا بھی تھا جس کا نام شیرو تھا۔ لوگ ہمیشہ عثمان کو کتے والا لڑکا کہہ کر بلاتے تھے۔ عثمان اور شیرو گاؤں کے ایک کنارے پر ایک پرانی ٹوٹی ہوئی جھگی میں رہا کرتے تھے۔ بارش میں ٹپکتی ہوئی چھت، مٹی کی دیواریں اور ایک پرانا کپڑا جو دروازے کی جگہ ٹنگا رہتا تھا۔ بچے ان کی غربت کو دیکھ کر مذاق اڑاتے اور کچھ شیرو کو پتھر بھی مارتے، مگر عثمان ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا جیسے وہ اس کی پوری کائنات ہو۔ ایک دن عثمان اور شیرو دھوپ سے تھک کر ندی کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہیں سے ایک بوڑھے فقیر کا گزر ہوا، سفید داڑھی، ہرے رنگ کا پرانا عمامہ اور ہاتھ میں سادہ لکڑی کی تسبیح، جیسے زمین اسے خود اٹھا کر لے جا رہی ہو۔ فقیر آہستہ سے عثمان کے پاس بیٹھا، پھر شیرو کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹا، کیا یہ جانور تجھ سے وفا کرتا ہے؟ عثمان نے بلا تردد کہا، میں سانس لینا تو چھوڑ سکتا ہوں پر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر فقیر مسکرایا، تسبیح کو تھام کر آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھنے کے بعد بولا، بیٹا، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، جس دن یہ جانور تمہارے لیے رو پڑا اس دن تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ عثمان نے حیرت سے کہا، بابا، جانور رویا نہیں کرتے۔ فقیر نے جواب دیا، بیٹا، جب رب چاہتا ہے تو پتھر بھی رو پڑتے ہیں، بس تم صبر کے ساتھ سچ پر قائم رہنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ یوں کہہ کر وہ فقیر غائب ہو گیا جیسے ہوا میں شامل ہو گیا ہو۔ اس دن کے بعد عثمان نے شیرو کو ایک ماں کی طرح سنبھالا۔ خود فاقے سے اپنا دن یوں ہی گزار لیتا، مگر شیرو کے لیے کہیں سے نہ کہیں سے 2 روٹیوں کا انتظام ضرور کرتا۔ کبھی وہ کھیتوں کے مالکوں سے مزدوری مانگتا، کبھی ندی سے پانی بھر کر بزرگوں کے گھروں کے آگے رکھ دیتا، بس اتنی امید پر کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ لوگ عثمان پر ہنستے اور اس کا مذاق بناتے اور کہتے یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، کتے کی آنکھوں میں اپنی قسمت کو ڈھونڈتا ہے۔ مگر عثمان روز صبح شیرو کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کہتا، تو آج بھی نہیں روئے گا، کوئی بات نہیں، میں آج بھی صبر کر لوں گا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی۔ ایک طوفانی رات تھی، بارش کی بوندیں آسمان سے تیر بن کر گر رہی تھی۔ کٹیا کا چھپر پھٹ چکا تھا۔ عثمان نے شیرو کو بوری میں لپیٹ کر کٹیا کے کونے میں بیٹھا دیا اور خود بارش میں بھیگ کر کانپ رہا تھا، مگر شیرو پر ایک بوند بھی پڑنے نہیں دی۔ جب صبح ہوئی تو عثمان بخار سے کانپ رہا تھا، آنکھیں بند، ہونٹ خشک، مگر جب شیرو نے اس کا چہرہ چاٹا تو عثمان مسکرانے لگا اور کہا، میرے دوست، شاید ابھی وقت نہیں آیا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے 2 زمینداروں کے بیچ جھگڑا ہوا، پتھر بازی ہوئی اور ایک پتھر سیدھا عثمان کی کٹیا پر آ گرا۔ سارا سامان ملبے میں دفن ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عثمان کی کٹیا کباڑ کا ڈھیر بن گئی۔ فقیر کی دی ہوئی تسبیح اور ایک پرانی کتاب جس میں عثمان اپنے خواب لکھا کرتا تھا۔ عثمان کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر شیرو کو گود میں لیا اور گاؤں سے باہر درختوں کے پیچھے پرانی درگاہ کے سائے تلے جا بیٹھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، بابا، یہ دن بھی دکھا دیا، اب اور کیا باقی ہے؟ شیرو نے اپنا سر اس کی زانوں پر رکھا
اور ہلکی سی کراہٹ لی، مگر آنکھیں ابھی بھی خشک تھی۔ عثمان کو اس کے رونے کا انتظار تھا۔ عثمان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اب وہ درگاہ کے پیچھے زمین پر لیٹا رہتا، کمزور حالت، مٹی میں لت پت، بے ہوش۔ شیرو ہر وقت اس کے سینے پر چپکا رہتا۔ ایک دن دھوپ اتنی شدت سے تھی کہ جیسے سورج قہر برسا رہا ہو۔ عثمان بے ہوش تھا، سانسیں رک رک کر چل رہی تھی۔ شیرو اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھ کر سینے کی دھڑکنیں ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی ایک اور فقیر وہاں آیا، اور وہ پہلا فقیر نہیں تھا، مگر چال، لباس اور نگاہوں میں وہی نور تھا۔ فقیر نے عثمان اور شیرو کو دیکھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، اگر یہ محبت سچی ہے تو کوئی اپنا کرم فرما دے۔ شیرو اتنی زور سے چیخ کر رونے لگا جیسے اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس قدر برسے جیسے آسمان سے پانی برس رہا ہو۔ عثمان کا چہرہ آنسوؤں سے سرڈوب ہو گیا۔ اسی لمحے ہوا تھم سی گئی، درگاہ کی سبز چادر ہلکی سی لہرائی، درختوں کے پتے سرسرائے اور زمین پر پڑے عثمان کی سانس ایک بار پھر چلنے لگی، جیسے رب نے خود پھونک ماری ہو۔ عثمان کی آنکھیں نم ہو گئی اور پہلا منظر جو اس نے دیکھا وہ شیرو کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ تھا، جو اس کی ہتھیلی پر سر رکھ کر بیٹھا تھا۔ عثمان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے دوست شیرو، آج تو رو ہی پڑا۔ شیرو خاموش رہا، صرف دم ہلائی اور اپنا سر عثمان کے گال سے رگڑ دیا۔ پھر ایک فقیر قریب آیا اور کہا، بیٹا، اب وہ امتحان مکمل ہوا۔ میں وہ فقیر تو نہیں، مگر اسی تسبیح کی ڈور کا ایک سیرا ہوں جس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، جس دن یہ جانور روئے گا اس دن تیری تقدیر کھل جائے گی۔ عثمان نے کمزور ہاتھوں سے شیرو کو چھوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا سوائے وفا کے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، وفا ہی وہ کنجی ہے جس سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور تبھی درگاہ کی مسجد سے آذان کی صدا بلند ہوئی اور یوں خاموشی میں چھپا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ اور اب وہ وقت آ چکا تھا، وہی لمحہ جس کا وعدہ برسوں پہلے ایک فقیر نے کیا تھا۔ مگر ہر جاگتی ہوئی تقدیر میں ایک نیا امتحان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ درگاہ پر اب صرف عثمان اور شیرو ہی نہیں تھے، بلکہ پورا گاؤں موجود تھا۔ وہی لوگ جو کبھی اسے کتے والا پاگل منحوس کہا کرتے تھے، آج وہی سر جھکائے شرمندہ اور خاموش کھڑے تھے۔ فقیر نے اپنی پرانی چادر کے اندر سے ایک جری دار چمڑے کا لفافہ نکالا، عثمان کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ تیرے والد کی امانت ہے، برسوں پہلے مجھے دی تھی، اور فرمایا تھا میرا بیٹا جب کسی اور کے آنسوؤں کو اپنا نصیب ماننے لگے تب اسے یہ آپ دے دینا۔ عثمان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تحریر، کچھ پرانے سکے اور وہی مہک جو دعاؤں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تحریر پر کچھ یوں لکھا تھا، بیٹے عثمان، اگر یہ چٹھی تم تک پہنچتی ہے تو سمجھ لو کہ تم وہ بن چکے ہو جو میں نہ بن سکا۔ صبر تجھے ہمیشہ بچائے گا، محبت تجھے ہمیشہ اٹھائے گی، اور ایک دن لوگ تجھے ایک جانور کی آنکھ سے گرے ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے یاد رکھیں گے۔ میرا نام تو مٹ جائے گا، مگر تو لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ رب تجھ سے راضی ہو۔ عثمان کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے شیرو کو سینے سے لگایا۔ وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، بلکہ دل کا بوجھ ہٹنے کا سکون تھے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ درگاہ کی بھیڑ میں ایک چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رشک نہیں، نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس چہرے کا نام تھا فراز۔ وہ عثمان سے کچھ برس بڑا، مگر دل کی عمر کئی سیاہوں سے پرانی تھی۔ جب عثمان کا والد گاؤں کا ایک معتبر بزرگ، قاضی اور مہربان انسان تھا، وہیں پر فراز کے والد ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ فراز کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ میرا باپ عثمان کے باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے۔
وہ دل ہی دل میں عثمان کے لیے نفرت پالتا رہا۔ جب عثمان کے والد کا انتقال ہوا اور وہ تنہا ہو گیا تو فراز نے موقع کو نفرت میں بدلا۔ لوگوں میں یہ زہر بونا شروع کر دیا، یہ لڑکا عثمان منحوس ہے، یہ کتا بدشگونی کی علامت ہے، جب تک یہ لوگ گاؤں میں رہیں گے گاؤں خیر سے محروم رہے گا۔ دھیرے دھیرے لوگ بدل گئے، عثمان تنہا ہو گیا، اس کے پاس صرف اور صرف اس کا کتا شیرو اور اس کی محبت تھی۔ اور آج جب وہی عثمان سب کی دعاؤں کا مرکز بنا تو فراز کے دل کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اسی رات فراز چپکے سے اپنے پرانے ویران مکان میں گیا، وہ مکان جو اب کھنڈر بن چکا تھا، جہاں وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک پرانے صندوق سے اس نے عثمان کے والد کی تصویر نکالی، چند پرانے قانونی کاغذات اور وہ سیاہ دھاگا جو اسے برسوں پہلے ایک جادوگر فقیر نے دیا تھا۔ اس فقیر نے کہا تھا اگر کسی کی تقدیر کو توڑنا ہو تو اس کی سب سے وفادار چیز کو اندر سے ختم کر دو۔ فراز نے سوچا اب عثمان کی تقدیر شیرو سے جڑی ہے، اب شیرو کو ختم کرنا ہی عثمان کو مٹانے کا واحد راستہ تھا۔ اگلے دن جب عثمان درگاہ کے پاس ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا تھا اور شیرو اس کے پیروں میں سکون سے لپٹا ہوا تھا تو فراز آیا اور مسکرا کر آہستہ سے بولا، بھائی دیکھتے ہی دیکھتے بہت کچھ بدل گیا۔ عثمان چونک سا گیا اور کہا میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو فراز نے کہا بچپن سے ہی میں تیرے ساتھ غلط کرتا آیا ہوں، سوچا آج تم سے معافی مانگ لوں۔ عثمان نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے اور میں تو وہ پرانی باتیں کب کا بھول چکا ہوں۔ مگر فراز کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ رات کو اس نے وہ کالا دھاگا ایک پیپل کے درخت پر باندھ کر بد دعا کی تھی، چاہے کچھ بھی ہو مگر اس جانور کی روح کو سلا دے، تاکہ جس تقدیر نے عثمان کے ساتھ آنکھ کھولی ہے وہ پھر سے سو جائے۔ اسی رات شیرو نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اگلے دن اس کی چال بوجھل ہو گئی۔ عثمان یہ دیکھ کر گھبرا گیا، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ آج اچانک بیمار کیوں ہو گیا؟ اس نے لوگوں سے پوچھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخر کار وہی فقیر بلایا گیا۔ فقیر نے شیرو کو دیکھا، اس کی آنکھیں زندہ مگر جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فقیر نے آہستہ سے عثمان کے کان میں کہا، بیٹے یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ اس پر کسی جادو کی مار ہے۔ عثمان نے حیرت سے پوچھا، بھلا اس پر جادو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر جواب صرف ہوا میں گم تھا۔ اب عثمان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بیٹھ کر تماشا دیکھے یا اس روحانی راز کو تلاش کرے جس نے اس کی تقدیر کے چراغ کو بجھانے کی سازش کی۔ عثمان برسوں سے جس صبر کو کرتا آیا تھا اب وہ وقت آ گیا تھا خاموشی سے اس کا مقابلہ بھی کرے۔ عثمان پوری رات نہیں سویا، شیرو اس کی گود میں بے جان تھا، سانسیں دھیمی، نبض ڈھیلی۔ عثمان اٹھا، کانپتے قدموں سے شیرو کو اٹھایا، جیسے کوئی لاش نہیں کوئی امانت لے کر چل رہا ہو۔ وہ اسے لے کر پہاڑوں کے پیچھے ایک پرانی درگاہ کی طرف لے گیا جسے لوگ خاموش درگاہ کہتے تھے۔ کہتے ہیں وہاں صرف وہ دعا قبول ہوتی ہے جو الفاظ کے بغیر دل سے نکلے۔ عثمان مزار کے سامنے پہنچا، شیرو کو آہستہ سے رکھا اور خود سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے برداشت کیا، مگر آج یہ میرا وفادار میری قسمت کا ساتھی ہے۔ اگر یہ تیری رضا میں شامل ہے تو اسے بچا لے، اور اگر میری خطا کی سزا ہے تو اسے معاف فرما۔ زمین بھیگ گئی، آسمان چپ ہو گیا۔ تب درگاہ سے ایک نور نکلا، ایک شفیق آواز، ایک مانوس وجود، وہی درویش جو برسوں پہلے عثمان کے پاس آیا تھا۔ وہ بولا، بیٹا پہلے تو اپنی تقدیر کے لیے آیا تھا، آج تو کسی اور کی جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ یہی مقام بندگی ہے، یہی اصل توبہ ہے۔ درویش نے ایک شفاف قطرہ نکالا، وہ نہ کوئی دوا تھی نہ کوئی عطر، بلکہ وہ ایک روشنی تھی جسے سچی توبہ کے آنسوؤں سے نچوڑ کر بنایا جاتا ہے۔
फकीर ने कहा, बेटा उस्मान, इसे शेरू की आंख में टपका दो। उस्मान ने वो कतरा शेरू की आंख में टपका दिया। शेरू ने हल्की सी चीख मारी और फिर सांसें बहाल हो गई। शेरू ने आंखें खोली और धड़कन चल पड़ी, चेहरा रोशन हो गया। उस्मान ये देखकर रो पड़ा, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। ये अल्लाह से किए गए वादे की कबूलियत के आंसू थे। दरवेश ने कहा, बेटा ये अंजाम नहीं, आगाज है। ये तुम्हारा पहला इम्तिहान था। अब तुम्हारी तकदीर जाग चुकी है, तो शैतान उसे सुला देने की पूरी कोशिश करेगा। तुझे हर कदम पर ईमान और नियत का चिराग रोशन रखना होगा। उस्मान ने सर झुकाकर कहा, दरवेश बाबा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। फराज ने फिर एक और चाल चली। उसी रात फराज एक पुराने खंडर में गया। अब की बार उसके हाथ में सिर्फ काला धागा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उस्मान की शनाख्त और उसके वजूद को भी मिटा सकता था। अगले दिन शेरू की तबीयत फिर बिगड़ गई। उस्मान समझ गया, ये अब कोई बीमारी नहीं, ये रूह की जंग है। उस्मान उस रात बिल्कुल तन्हा उस खंडर में दाखिल हुआ, जहां फर्श पर कुछ जले हुए कपड़े, तस्बीह के टुकड़े और दरगाह की जलती हुई चादर की राख थी। ये सब देखकर उसके दिल से एक ही बात निकली, या रब, अब ये लड़ाई किसी इंसान से नहीं, ये लड़ाई अपने ईमान को जिंदा रखने की है। एकदम फराज सामने आ गया, आंखों में जहर, हाथ में खंजर। उस्मान, मैं तेरी चमक को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। इस जानवर की आंखें बंद कर दूंगा ताकि तेरा चमकता सितारा गिर जाए। उस्मान खामोश रहा, फिर बोला, अगर मेरी तकदीर मेरे वफादार शेरू की जान से जुड़ी है, तो मैं अपनी तकदीर खुद तेरे सामने रखता हूँ। मुझे मार, क्योंकि मेरी रूह अब उसी के वजूद में महफूज है। उस्मान का हौसला देखकर फराज कांपने लगा, खंजर हाथों से गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे और उस्मान के पैरों में गिरकर कहने लगा, मैं हार गया उस्मान, तुम जीत गए। उस्मान ने कहा, तू अब भी जीत सकता है अगर सच्चे दिल से तौबा करे। फराज गिर पड़ा और फिर सूरज निकला। दरगाह के सब्ज गुंबद पर सूरज की पहली किरण पड़ी। उस्मान और फराज एक साथ बैठे थे और शेरू उनके बीच दुम हिला रहा था। किसी ने दीवार पर चाक से लिखा, जिस तकदीर को वफादारी के आंसू जगाते हैं, उसे कोई नफरत सुला नहीं सकती। सुबह की रोशनी जब दरगाह की सब्ज चादर को धो रही थी, तो हवा में एक अजीब सी तिमानियत थी जो दुआओं के कबूल होने के बाद आती है। मगर उस्मान की आंखों में नींद नहीं थी। शेरू अब पहले की तरह चकाचौंध नजर आ रहा था, मगर उस्मान जानता था अभी कुछ और बाकी है। वो दिन गुजर गया जिसमें गांव वालों ने पहली बार उस्मान को अपने जैसा नहीं, अपने से बेहतर समझा। लोग उससे मशवरे लेने लगे, अपने बच्चों को दुआ के लिए उसके पास लाने लगे। शेरू अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो गांव की तकदीर का मुहाफिज बन चुका था। लेकिन जिस तरह बहार से पहले पत्तों पर लरजती हुई हवा तेज हो जाती है, उसी तरह फराज का अंदर फिर हिलने लगा। वैसे तो वो उस्मान के सामने झुक चुका था, मगर अंदर का जख्म और हसद का चरखा अभी थमा नहीं था। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। फिर वही खंडर, फिर वही सियाह संदूक, मगर अब की बार उसके हाथ में कोई धागा नहीं था, न ही कोई खंजर, बल्कि एक राज था। एक ऐसा राज अगर उस्मान को मालूम हो जाए तो वो एक लम्हे में टूट जाए। फराज ने बरसों पहले उस्मान के वालिद के खिलाफ एक झूठी गवाही दी थी, जिसके सबब गांव के चंद बाअसर लोगों ने उन पर इल्जामात लगाकर उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया था। यही वो वाकया था जिसके बाद उस्मान का वालिद तन्हा, मगमूम और खामोश होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। और अब फराज के ज़मीर ने पहली बार उस गुनाह का बोझ महसूस किया। उसने दरगाह के हुजरे में आकर उस्मान के सामने एक पुराना लिफाफा रखा और कहा, ये तेरी असल अमानत है और मेरा सबसे बड़ा गुनाह। उस्मान ने लिफाफा खोला। उसमें उसके वालिद की एक तहरीर थी
جس میں صاف صاف لکھا تھا اگر کبھی یہ راز کھلا تو میرے بیٹے عثمان کو یہ سچائی نہ توڑ دے، وہ میرے بعد بھی اپنی عزت کو سنبھالے رکھے، میری بس یہی دعا ہے۔ عثمان نے وہ کاغذ آہستہ سے لپیٹا، اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی آئی اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، فراز تمہیں معاف کرنا میرے لیے آسان تو نہیں، لیکن جو شخص اپنی سچائی کا بوجھ اٹھا کر خود میرے پاس چلا آیا، اسے معاف نہ کرنا میرے والد کی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ فراز خاموش رہا، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ گرا، یہ وہی آنسو تھا جو عثمان برسوں سے شیرو کی آنکھ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی رات شیرو نے عثمان کے کمرے میں آہستہ سے قدم رکھا، عثمان تسبیح تھامے ہوئے دعا میں مشغول تھا۔ شیرو نے آ کر اس کے قدموں پر سر رکھا اور پہلی بار عثمان کو ایک خواب دکھایا۔ عثمان نے خواب میں خود کو بچپن میں دیکھا، جہاں اس کے والد اسے گود میں لے کر کہہ رہے تھے، بیٹے ایک دن تو کسی کی جان بچائے گا اور وہ دن تیرے نصیب کا دروازہ کھولے گا، مگر یاد رکھ ہر دروازہ کھلنے کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اور اگر کبھی تجھے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنی پڑے تو شکایت مت کرنا۔ عثمان ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، شیرو خاموش تھا لیکن اس کی آنکھیں الوداعی تھی، مگر شیرو جیسے اپنی آخری دعا پوری کر چکا تھا۔ صبح کا سورج نکلا، شیرو شاکب پڑا تھا، عثمان نے اسے سینے سے لگا کر رونا چاہا مگر آنکھیں خشک تھی۔ شاید اللہ نے وہ طاقت اب عثمان کو دے دی تھی جو اس نے ایک بار شیرو کے آنسوؤں سے لی تھی۔ شیرو کی موت اس کا جانا نہیں تھا، وہ ایک چراغ کی طرح تھا جو عثمان کی روح میں روشن رہ گیا۔ عثمان نے شیرو کو درگاہ کے قریب دفن کر دیا، لوگ آئے، دعائیں مانگی، وہ جگہ آج بھی صبر کی مٹی کہلاتی ہے۔ عثمان نے فراز کو معاف کر کے گلے سے لگا لیا اور کہا، اب تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا جیسے شیرو رہا کرتا تھا۔ دوستوں، وفاداری صرف جانور کی خصوصیت نہیں بلکہ انسان کے ایمان کا آئینہ ہے۔ کبھی کبھی خاموشیاں وہ صدائیں پیدا کر دیتی ہیں جو پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور ایک کتا بھی انسان کی تقدیر کا دربان بن سکتا ہے اگر انسان کی نیت سچی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ۔